جناب مہمان خصوصی شاہین ختم نبوت، مناظر ختم نبوت، سینکڑوں کتابوں کا مصنف، مرکز رہنما حضرت مولانا اللہ بسایہ صاحب کہ وہ آئی ربط قادیانیت اور ختم نبوت کی موضوع پہ سامعین اور اس مجلس کو آگے بڑھائے۔ جناب حضرت مولانا اللہ بسایہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہاں پہ کرسی نہیں رکھ دیتے کیوں نہیں حضرت مولانا اللہ بسایہ سے رکھ کرسی برابر نہیں۔ مہربانی کے بعد خط وزیوہ دیکھیں۔ کے لیے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے شخص کو نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی یہ امت آخری امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا،
اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام بطور خاص توجہ فرمائیں، میں اس کی ایک تعبیر یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت توحید میں وحدہ لا شریک ہیں، یعنی اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس طرح اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، خاتم النبیین ہونے میں حضور علیہ السلام بھی وحدہ لا شریک ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ ہمارا جتنا خطہ ہے، یہاں پر زیادہ تر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی پیروی کرنے والے حنفی حضرات رہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ، رسالہ، اس کا نام ہے فقہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی، اس میں یہ مسئلہ درج ہے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں خیر القرون کے زمانہ میں سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں جب مسیلمہ کذاب اور اس کی پارٹی نے امت کے لیے ایک فتنے کی شکل اختیار کی، تب سیدنا صدیق اکبر اور ان کے عہد کے تمام تر صحابہ کرام نے متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ مسیلمہ کذاب نے رحمت عالم کے خلاف نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ یہ اور اس کے ماننے والے حضور کی امت کا حصہ نہیں، مسلم سوسائٹی سے ان کا، مسلم جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے ہمارے ملک عزیز پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران۔ آج سے صدیوں پہلے وہاں پر بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی اس وقت کی دینی قیادت نے کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطہ میں جب یہ متحدہ ہندوستان تھا، ابھی پاکستان اور انڈیا نہیں بنے تھے، انگریز کے زمانہ میں، تب مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بطور خاص حضرات علماء کرام مجھ مسکین کی بات کو نوٹ کریں، اس زمانہ میں علم الکلام کے سب سے بڑے علامہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی تھے۔
اس زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے استاد حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری شارح بخاری تھے۔ اس زمانہ میں تصوف کے امام حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاگرد اور صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے۔ تو ان حضرات کے یہ ورثاء مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا رحمت اللہ کرانوی قصور کے اس زمانہ کے ایک عالم دین تھے۔ مولانا غلام دستگیر قصوری علماء لدھیانہ، آگے چل کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، میرے بھائیوں آگے چل کر حضرت شیخ الہند مولانا نذیر حسین دہلوی، آگے چل کر حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری، اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے اس زمانے میں مرزا قادیانی کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ایک تحریک چلی 1953 کی، دوسری تحریک چلی ختم نبوت کے سلسلہ میں 1974 میں۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت کے لیے جو مرکزی مجلس عمل آل پارٹیز قائم ہوئی، اس کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنڈوری تھے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت امت کی قیادت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا صدر الشہید، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، اس سطح کی دینی قیادت اس وقت انہوں نے قومی اسمبلی میں موقف اختیار کیا۔ قریباً 1 مہینہ تک قادیانی جماعت کا اور اسمبلی میں ہمارے ممبران اور حضرات علماء کرام کا مباحثہ جاری رہا۔ 7 ستمبر 1974 کو، آج اس بات کو 45 سال ہو گئے ہیں، اگر آپ حضرات کسر حذف کر دیں تو گویا نصف صدی بیت چکی۔ جو پہلے ہماری دینی قیادت نے فتویٰ دیا تھا، اسی فتوے کی روشنی میں آپ حضرات کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور اس دن کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کا ایک قومی اسمبلی کا ممبر ایسے نہیں تھا جو موجود نہ ہو۔ 100% اسمبلی کے ممبران اجلاس کے اندر موجود تھے۔ پوری اسمبلی میں جس وقت یہ قرارداد پیش ہوئی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی،
ایک ممبر نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ دوست سوچیں گے کہ میں نے یہ گفتگو کیوں شروع کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک عزیز پاکستان میں 4 مسائل کرنٹ ایشو کے طور پر زیر بحث ہیں۔ ایک تو آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ قادیانی نمائندے کی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی۔ دوسرا، قادیانی جماعت کے موجودہ چیف گرو اور ان کے لاٹ پادری نے یہ کہا کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوگی اور ہم پاکستان میں چین اور سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ تیسرا یہ کہ مغربی این جی اوز کے میں سے ایک این جی او نے قادیانیوں کے کہنے پر اقوام متحدہ میں درخواست دائر کی کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون اور قادیانی مسئلہ پر نظر ثانی کی جائے۔ میرے بھائیوں، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ مجھے ابھی ایک اور جگہ بھی حاضر ہونا ہے اور اس کے بعد مجھے ایک 7-8 گھنٹے کا لمبا سفر بھی درپیش ہے۔ ان حالات اور واقعات میں یہ جو میں نے 4 کرنٹ ایشو آپ کے سامنے رکھے، بس 2-4 منٹ میں ان مسائل کو لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، امریکی صدر کے سامنے قادیانی نمائندے کا یہ کہنا کہ پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، امریکہ میں خود کو مسلمان کہلوا سکتا ہوں۔ گویا کہ قادیانی جماعت نے، جبکہ کچھ دنوں کے بعد ہمارا ڈمی پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی امریکی صدر کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، اس موقع پر اس قادیانی کا امریکی صدر کو مل کر اسے پاکستان کے خلاف شکایت لگانا، یہ پاکستان کے راستے میں مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ حضرات کی دینی قیادت ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ قادیانی پاکستان کے وفادار نہیں، قادیانی کوئی موقع پاکستان کو ڈنگ مارنے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہماری ان معروضات کو کسی نے درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اب اس ٹرمپ کے ساتھ اس قادیانی نمائندے کی ملاقات نے ہمارے موقف کو سچ ثابت کر دکھایا کہ قادیانی واقعہ میں پاکستان کے مخالف ہیں اور پاکستان کے خلاف اناد برا دشمنی پر مبنی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہنا کہ پاکستان والے قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، امریکی صدر کے سامنے شاید شکایت لگانا، وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ پاکستان میں ہمارے لیے کوئی آسانی کا راستہ پیدا کریں گے۔ میں اس شکایت کنندہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس کے سامنے شکایت کر رہے ہو امریکی صدر، اس کے اپنے ملک امریکہ میں
ہر مسجد کا ہر عالم دین بھی قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہے۔ اگر امریکی صدر اپنے ملک میں قادیانیوں کے خلاف فتوے سے اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے باسیوں کو نہیں روک سکتا تو پاکستان میں اس مسکین کا کیا زور چلے گا؟ باقی یہ کہنا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں ہی غیر مسلم سمجھا جاتا ہے، قادیانی نے جھوٹ بولا، اتنا بڑا جھوٹ بولا جتنا مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کرنا جھوٹ تھا، اسی طرح اس قادیانی کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کے فیصلہ سے بہت عرصہ پہلے شام کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کافر ہے۔ پاکستان کے فیصلہ سے پہلے مصر کے جامعہ ازہر قاہرہ نے فتویٰ دیا، اس کی روشنی میں وہاں کی گورنمنٹ نے قانون سازی کی، قادیانیوں کا وہاں پر دفتر تھا، اسے سیل کیا گیا، قادیانیوں کی کتابوں کو ضبط کے بحق کے سرکار ضبط کیا گیا، قادیانیوں کے لوگوں کو پکڑ کر ملک بدر کیا گیا، اور مصر میں قادیانیوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، سوڈان کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور، ماریشس، بھاگلپور کی عدالتوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ آپ حضرات کے قریب میں ہے عرب امارات، وہاں کے سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ میرے بھائیوں، جنوبی افریقہ کے سپریم کورٹ نے جوہانسبرگ میں قادیانیوں کے غیر مسلم اور کافر ہونے کا سپریم کورٹ نے فیصلہ صادر کیا۔ پاکستان کے پارلیمنٹ کے فیصلہ سے بہت پہلے خود مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے زیر سایہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت 142 مسلم تنظیموں کے نمائندے، جن میں مولانا ابوالحسن ندوی، جن میں مولانا سید اسد مدنی، شیخ بن باز، عبداللہ ابن سبیل، جس میں مسجد اقصیٰ کے امام صاحب، جس میں جامعہ ازہر کا سربراہ، جس میں شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری، اس سطح کی ہماری دینی قیادت موجود تھی دنیا بھر کی، انہوں نے بھی کہا کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ پاکستان کے فیصلے سے پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ آپ حضرات کے پاکستان میں 1 2 3 4 5 6 7 نہیں، درجن بھر سے زیادہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کا ذکر نہیں کر رہا، وہ اس سے بھی زیادہ متجاوز۔ ان سب فیصلوں میں کہا گیا کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ میں آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان، وجدان اور یقین کی بنیاد پر اعلان کرتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس آسمان کے نیچے روئے زمین پر ایک ملک ایسا نہیں، ایک پوری دنیا کا ایک مدرسہ ایسا نہیں، پوری دنیا کا ایک دارالافتاء ایسا نہیں، پوری دنیا کی مساجد کا ایک عالم دین اور خطیب ایسا نہیں، دنیا بھر کا ایک پیر ایسا نہیں، دنیا کا ایک استاذ الحدیث ایسا نہیں،
دنیا کا ایک مفتی ایسا نہیں جو قادیانیوں کو کافر نہ سمجھتا ہو، اور اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر مسلمان قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، قادیانی کون ہے؟ زور سے، بلند آواز سے گونج پیدا ہونی چاہیے۔ اور اگر مغربی اور اگر یورپی یونین اور اگر مغربی ممالک میں ان کی اسمبلی قانون منظور کرتی ہیں، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ان کے قانون ایسے، نہ عیسائی مذہب اس کی تائید کرتا ہے، نہ یہودی اس کی یہودیت اس کی تائید کرتی ہے، نہ اسلام۔ ان کے ایسے قوانین کہ دنیا کا کوئی مذہبی، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، خواجہ عزیز احمد سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب خواجہ عزیز احمد سے۔ میرے بھائیوں، ان مغربی ممالک کی پارلیمنٹوں نے فیصلہ دیا کہ مرد کی شادی مرد کے ساتھ جائز ہے، عورت کی شادی عورت کے ساتھ جائز ہے۔ جس طرح آپ کے ہمارے نکاح ہوتے ہیں، امام مسجد اپنے رجسٹر میں ان کا اندراج کرتا ہے، انہیں رجسٹرڈ کرتا ہے، اسی طرح باہر کی دنیا میں ان کے اس طرح کی شادی کو وہاں کا چرچ رجسٹر کرتا ہے۔ مرد کی شادی مرد کے ساتھ، عورت کی شادی عورت کے ساتھ، ایسا ایک گھنونا قانون ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کمینگی کا عالم دیکھا جائے کہ یہ ان کے نکاح ان کے چرچوں کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان سے پوچھے کہ تم نے یہ کیا قانون منظور کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ آزاد ہے، تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے فیصلہ پہ تنقید کرو؟ تو پھر ہمیں بھی کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو خدا کی بھی تائید حاصل ہے، جسے مصطفیٰ کی بھی تائید حاصل ہے، جسے قرآن کی بھی تائید حاصل ہے اور حدیث کی بھی تائید حاصل ہے، جسے فقہ کی بھی تائید حاصل ہے، اسلام کی بھی تائید حاصل ہے، جسے تمام مکاتب فکر کی تائید حاصل ہے، جسے پورے اسلامیان وطن کی تائید حاصل ہے۔ اگر تمہارے ان بیہودہ قوانین کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا، تو مبنی بر انصاف اس قانون کو جو براہ راست حضور کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ میرے بھائیوں، باقی یہ کہنا قادیانی جماعت کے لاٹ پادری کا کہ پاکستان میں یہ قانون منسوخ ہوگا، میں اور ہم پاکستان میں قادیانی چین کا سانس لے سکیں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ محمد عربی کا کوئی باغی ہو قادیانی، ان کو پاکستان میں چین ملے یہ کہیں نہیں لکھا۔ وہ اس دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ نے محمد عربی کے دشمن کے لیے ذلت اور رسوائی لکھی ہے، ان کے لیے آرام اور چین نہیں لکھا۔ باقی اس قادیانی کا کہنا کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوگی، میں آپ حضرات سے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ، آپ بھی تو کہیں زور سے،
قیامت کی صبح تک پاکستان رہے گا. جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہیں رہے گا. پاکستان بھی رہے گا, آئین بھی رہے گا, امت بھی رہے گی, ختم نبوت بھی رہے گی. اور میں درخواست کرتا ہوں ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کے آئین سے اس شک کو ختم کر دیا جائے گا, انہیں واضح طور پر نوٹ کرنا چاہیے کہ اس شک کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ میں سے بھی جو دوست کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوگا, ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو کہ یہ ختم, زور سے بولو یہ ختم, بولو بھائیو یہ ختم. تم ہمارے بزرگوں کی رحمت عالم کی ذات اقدس کے خدمت کے حوالے سے جد و جہد کو خاک میں ملانا چاہتے ہو, ہم تمہیں خاک میں ملا کے سرما بنا دیں گے, یہ ختم نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, ایک مسئلہ یہ کہ قادیانی جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں, یہ اس پر بھی ہمیں کوئی تشویش نہیں, اس لیے کہ یہ پہلا مرحلہ نہیں. ضیاء صاحب کے زمانے میں قادیانی اس طرح کی درخواست لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے, وہ اقوام متحدہ میں گئے تھے. جناب ضیاء کی گورنمنٹ نے مولانا پیر کرم شاہ صاحب الازہری بھیروی کو, ایک اور قانون دان کو وہاں پر بھیجا. انہوں نے پاکستان کی جا کر وکالت کی, قادیانیوں کی درخواست مسترد ہوئی. ایک دفعہ کفر پھر ہارا, اسلام جیتا. آج بھی اگر قادیانیوں نے درخواست دائر کی ہے تو کوئی مسلمان جماعت, ادارہ, شخصیت ذاتی طور پر وہاں اقوام متحدہ میں پیش نہیں ہو سکتے. وہاں پر اس کیس کی پیروی کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں وزیر اعظم کو تو کچھ نہیں کہتا, میں چیف آف آرمی سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مملکت کے قانون دانوں کو وہاں پر بھیجیں. کسی بھی مملکت کا قانون وہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہوتا ہے, اس کی حفاظت کرنا تمہارے فرائض میں شامل ہے. اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی, خدا نہ کرے وہاں پر شکست ہوئی, تو وہ ختم نبوت کی شکست نہیں ہوگی, اسلامیان وطن کی شکست نہیں ہوگی, وہ وہاں پر پاکستان کی شکست نہیں ہوگی, وہ ان ڈمی حکومت کی شکست ہوگی. اور ختم نبوت کے سلسلہ میں اگر انہوں نے ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو ملک کے چپے چپے میں ان سے حساب لیا جائے گا. جو کہتے ہیں لیا جائے گا, وہ زور کے ساتھ کہہ دیں لیا جائے گا. میرے بھائیوں, میں درخواست کرتا ہوں, آپ کا ملک کا نام نہاد وزیر اعظم یہ گیا وہاں واشنگٹن میں, اس نے کہا کہ میں نے آسیہ مسیح کو رہا کیا. میرے بھائیوں, صورتحال یہ ہے کہ باہر کا ایجنڈا پرویز مشرف کے سپرد کیا گیا, جتنا اسے پورا کر سکا اسے فارغ کر کے باقی ایجنڈا آنے والی حکومت نواز شریف کے سپرد کیا گیا. جو اسے پورا کیا اسے چلتا کیا, جو باقی رہ گیا وہ انہوں نے موجودہ گورنمنٹ کے سپرد کیا ایجنڈا. یہ کفر کے ایجنڈے کو یہاں پر پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے مذہبی تشخص کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آسیہ مسیح کی رہائی کا تو ایک بہانہ بنا. قدرت حق نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے صاحبزادہ, ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو کھڑا کیا
کراچی سے وہ چلے آپ کے پشاور تک پہنچے. پورے ملک میں 15 کے قریب انہوں نے مارچ کیے. ہر مارچ اگلے مارچ سے اس کی حاضری دگنی ہوتی گئی. اور میں درخواست کرتا ہوں ایک مرد مجاہد کی للکار نے آپ حضرات کے ملک میں صورتحال یہ پیدا کر دی ہے. ایک مولانا کے چیلنج نے صورتحال گورنمنٹ کے سامنے یہ پیدا کر دی ہے. 1 سال گزارنے کے باوجود وہ 1 انچ بھی اپنے ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھا سکے. اور یہ ایک آدمی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. ہم دل و جان سے ان کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہے. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے واجب الاحترام دوستو، بغیر کسی تحفظ کے آپ ساتھی کھڑے ہو جائیں. اس کام کے لیے ایسے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں کہ رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، محمد کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی. یہاں سے جاؤ. آپ دوست بڑھیں، آگے بڑھیں اور ہمت کریں. انشاءاللہ العزیز کوئی ماں کا لال آپ کے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برباد نہیں کر سکے گا. کوئی ان اسلامی قوانین کو اور حضور کی عزت کے قانون کو، ختم نبوت سے متعلق ترمیم کو ختم نہیں کر سکے گا. اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے نہیں ہوگا. بھائیو زور سے نہیں ہوگا ایسے. آج کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے اتنی باتیں عرض کرنا تھی. اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ حضرات کا یہ اجلاس جاری رہے گا. اطمینان کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور مجھے اجازت دیں. اور کوئی ساتھی جلسے سے نہ اٹھے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ: تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مولانا فضل الرحمان، اسلام، پاکستان، تاج و تخت ختم نبوت.